قاضی ابو الحسین بن عتبہ نے بیان کیا کہ میرے چچا کی بیٹی صاحب ثروت تھی اور میں نے اس سے نکاح کر لیا۔ میں نے اس سے نکاح کے لیے اس لیے ترجیح نہیں دی تھی کہ وہ خوبصورت ہوگی، بلکہ مجھے صرف اس کے مال سے امداد حاصل کرنا تھی۔ میں نے ایک نکاح پوشیدہ طور پر کر رکھا تھا، جب وہ اس کو ٹاڑ گئی تو وہ چھوڑ گئی اور نگاہ پھیر لی اور مجھ کو تنگ کرنا شروع کر دیا کہ میں اپنی دوسری بیوی کو طلاق دے دوں، پھر وہ میرے پاس واپس آ سکتی۔ میں نے ایک ایسی خوبصورت لڑکی سے نکاح کیا تھا جو میری طبیعت کے بالکل موافق تھی اور میرے ساتھ نباہ کرنے والی تھی۔ تھوڑے ہی عرصہ میں میرے چچا کی بیٹی نے میرے خلاف کوشش شروع کر دی اور مجھ کو سختی اور تنگی میں مبتلا کر دیا۔ میرے لیے یہ آسان نہیں تھا کہ اپنی دوسری بیوی سے مفارقت اختیار کر لوں۔ اس پر میں نے ایک تدبیر کی کہ اپنی دوسری بیوی سے کہا، پڑوسنوں سے اعلیٰ درجہ کا ایک کپڑا مستعار لے کر اپنا جوڑا پورا کر لو، اس کو عنبر کی دھونی دو اور میرے چچا کی بیٹی کے پاس پہنچوں اور اس کے سامنے بیٹھ کر رونا شروع کر دوں اور اس کو خوب دعائیں دو۔ جب وہ اچھی طرح پگھل جائے اور تم سے تمہارا حال پوچھے تو تم یہ کہنا کہ میرے شوہر نے ایک خفیہ نکاح کر لیا ہے، میرے سر پر ایک سوکن لا کر بٹھا دی ہے اور میرا روپیہ ان پر خرچ کرتا رہتا ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ اب قاضی صاحب سے میری امداد کی سفارش کریں اور میرا انصاف کرائیں۔ میں اپنے شوہر کے خلاف قاضی صاحب کے پاس دعویٰ کرنا چاہتی ہوں۔ قاضی کی دوسری بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ اس کے پاس جا کر مسلسل روتی رہی تو اس کو رحم آ گیا۔ میرے چچا کی بیٹی نے کہا کہ خود قاضی تیرے شوہر سے بھی بدتر ہے، وہ یہی معاملہ میرے ساتھ کر رہا ہے، اور اس کو ساتھ لے کر میرے پاس پہنچی جبکہ میں اپنی نشستگاہ میں تھا۔ وہ غصہ سے بھری ہوئی تھی اور اس لڑکی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، اس بد نصیب کا حال بھی میرے ہی جیسا ہے، اس کی بات سن اور اس کا انصاف کر۔ میں نے کہا کہ دونوں اندر آ جاؤ، تو وہ دونوں اندر داخل ہو گئیں۔ میں نے لڑکی سے کہا کہ تیرا کیا معاملہ ہے، اس نے وہی طے شدہ داستان بیان کر دی۔ میں نے اس سے کہا، کیا تیرے شوہر نے تجھ سے اقرار کیا ہے کہ اس نے تیرے اوپر دوسری بیوی کر لی؟ لڑکی نے کہا، نہیں واللہ، وہ کیسے اقرار کر سکتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا، کیا تو نے خود اس عورت کو دیکھا ہے اور تو اس کے مکان اور صورت سے واقف ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں واللہ۔ میں نے کہا، کیا وہ تیرا اور گھر کا خیال نہیں کرتا؟ اس نے کہا، واللہ ایسی کوئی بات نہیں، میرے ساتھ اس کا سلوک بہت اچھا ہے۔ میں نے کہا، اے عورت، خدا سے ڈر اور جو کچھ ایسی باتیں تیرے کانوں میں پڑی ان کو قبول نہ کیا کر، کیونکہ حاسد بہت ہوتے ہیں۔ عورتوں کو خراب کرنے کے خواہش مند بکثرت ہے اور ہیلا بازی اور دوسروں کو جھوٹا بنانا بہت پھیل چکا ہے۔ دیکھ، یہ میری بیوی ہے، اس سے کسی نے کہہ دیا کہ میں نے اس پر ایک اور بیوی کر لی ہے، حالانکہ میں کہتا ہوں کہ اگر اس دروازے سے باہر میری کوئی بیوی ہو تو اس پر بلا شرط 3 طلاق۔ یہ سنتے ہی میرے چچا کی بیٹی اٹھی اور میرے سر کو بوسہ دیا اور کہنے لگی کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ قاضی صاحب تمہارے اوپر تہمت لگائی گئی تھی۔ اس ترکیب سے میری دوسری بیوی طلاق سے بچ گئی، کیونکہ دونوں میرے سامنے موجود تھی۔